ان 7 برائیوں میں سے، بدعملیوں میں سے کسی ایک میں آ جاتی ہے. بڑی بڑی 7 بدعملیاں ہیں، اور جو فروعی بدعملیاں ہیں انہی 7 میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتی ہے. اور جیسا عمل رہے گا، جیسا بدعمل، ویسے ہی گروہ رہے گا، اور گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کے گیٹ تک لایا جائے گا. کیسے؟ اللہ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا. دعا کا مطلب ہوتا ہے دفعہ بقوت، زور سے دھکیلا جائے گا ان کو، لات مارا گیا، چل چل. دعا دفعہ بقوت، زور سے دھکا دیا جائے، چل. اور اس کے بعد دعا کا ایک اور مطلب بتایا گیا، زجرہ ونہرہ بغلظۃ، سختی سے ڈانٹنا اور پھٹکارنا. دھیرے چل رہا ہے، ماریں گے اس کو، تیزی سے چل جانا، جہنم تیری منتظر ہے. اور جیسے جہنم ان کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جیسے ہی جہنم ان کو دور سے دیکھے گی غصے سے بھڑک اٹھے گی کہ جلدی سے ان کو میرے اندر لاؤ. تغیظا، خیز میں آ جائے گی، غصے میں آ جائے گی. اور زفیرا، آواز کیسے نکالے گی غصے کی؟ کہتے زفیر اور شہیق 2 آوازیں نکالتی ہے وہ. گدھا جب آواز نکالتا ہے زور سے تو اس کو کہتے ہیں زفیر. اخراج النفس و مدہ، سانس کا نکالنا اور اس کا بڑھانا. گدھا جب سانس نکالتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے، کتنی بری آواز ہوتی ہے. قرآن حکیم نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ جہنم کی آواز ہے، جہنم کی آواز ہے. سب سے بری آواز جہنم کی آواز، گدھے جیسی. جب سانس نکالتا ہے، سانس کو بڑھاتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے. یہ ہے زفیر، سانس کو نکالنا اور بڑھانا. اور جب کھینچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شہیق. تو یہ آواز کا بڑھانا نکالنا یہ بھی بہت برا ہے، بہت بھیانک ہے. اور جب کھینچتا ہے اندر شہیق تب بھی بہت بری آواز نکالتا ہے. تو جہنم کی آواز بتائی گئی، زور سے چیخے گی جیسے گدھا چیختا ہے، جلدی سے لاؤ میرے اندر. یہ تو جہنم کا حال ہے. جیسے گیٹ پر لائے جائیں گے، داروغ جہنم پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ بولے آیا تھا لیکن ہم نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، ہم دوسری چیزوں میں مشغول تھے، ہم کو دنیا چاہیے تھی، ہم دنیا میں مشغول تھے، ہم نے دائی کی بات پر، نذیر کی بات پر کان ہی نہیں دھرا. پکڑ لیے جائیں گے، لے جاؤ ان کو اندر، اندر لے جاؤ. اندر لے جا کر کے گیٹ بند کر دیا جائے گا. سارے جہنمی اندر ہوئے کہ گیٹ بند کر دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیل کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو جیل کا کپڑا ہوتا ہے، اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے آپ. وہاں جیل کا ایک مخصوص یونیفارم ہوتا ہے، وہ پہننا پڑتا ہے. جہنم میں بھی مخصوص یونیفارم ہے. اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. وہاں کے جو درزی ہیں، ٹیلر، یہاں تو آدمی کتان کے کپڑے، سوتی کپڑے، ٹیرلین کپڑے کاٹے، آگ کے کپڑے کاٹیں گے. کیسا کپڑا معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ کا یونیفارم تیار کیا جائے گا. اور وہ یونیفارم کہا جائے گا پہن لو، پہنا جائے گا. یہ جہنم کا یونیفارم ہے، آگ کا کپڑا. یہ ہو گیا یونیفارم ہو گیا. اب بیرک بھی ملتی ہے نا جیل کی، جیل کی بیرک. اللہ. اور جب بیرک میں داخل کیا جاتا ہے تو اوڑھنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، ایک چادر. بچھانے کے لیے دیا جاتا ہے کوئی بچھونا. اللہ نے فرمایا جس بیرک میں داخل کیا جائے گا، جانتے ہو بیرک کیسی ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، یعنی چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، دیواریں بھی داہنی اور بائیں، آگے پیچھے کی ساری دیواریں آگ کی. یہ ہے آپ کا بیرک، جہنمیوں کا بیرک. یہ جہنمیوں کا بیرک ہے. اوپر آگ کا سائبان، نیچے آگ، تمام دیواریں آگ کی. یہ ہے بیرک. اچھا، اس میں جو اوڑھنے کے لیے چادر دی گئی ہے،
جو بچھانے کے لیے بچھونا دیا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کا بچھونا آگ کا، ان کا اوڑھنا چادر آگ کی، بچھونا آگ کا چادر آگ کی۔ اندازہ لگائیے کہ ایک کار ہو، کار کے سارے شیشے چڑھا دیے گئے ہوں اور گاڑی لاک کر دی گئی ہو، اور اندر کسی آدمی کو بٹھا کر باہر سے آگ لگا دی گئی ہو پیٹرول چھڑک کر کے، آدمی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو، نہ نکل پا رہا، اس کی کیفیت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بتاؤ، وہ تو تھوڑی دیر میں جل کر کے مر جاتا ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ چاروں طرف آگ ہے، چھت آگ کی، فرش آگ کا، دیواریں آگ کی، بچھونا آگ کا، چادر آگ کی۔ وہاں تو کار میں بیٹھا ہوا آدمی مر گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، آدمی یہاں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے، کون سی حیات ہے، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا تو آدمی مر جاتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں، یا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آدمی زندہ ہے، ہم زندگی اور موت کو جانتے ہیں۔ یہ تیسرا جو منزلہ ہے، یہ تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ اللہ، قرآن حکیم نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے جہنم کا، خالی ان آیات کو پڑھ لے تو آدمی کا دل دہل جائے گا۔ اچھا، یہ جو بیرک ہے، بیرک ایک ایک بیرک میں کئی لوگ ہیں، ایک نہیں کئی لوگ۔ اللہ نے فرمایا اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، زور زور سے چلائے گی، اور جب اندر ڈال دیا جائے گا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے گا، مقررین، ایک ہی زنجیر ہے اور سارے لوگ ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، باندھ دیا گیا سب کو، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، مقررین، بیڑیاں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور بیرک کیسی ہے؟ مکانن ضیقن، بالکل تنگ جگہ ہے وہ، اللہ اکبر، چاروں طرف سے چلو آگ نہ ہو لیکن ایسے مکان میں آپ کو بند کر دیا جائے کہ چھوٹا سا ہو اور کہیں سے ہوا نہ آتی ہو اور دروازہ بند کر دیا جائے، تھوڑی دیر کے اندر آپ کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں دنیا کے اندر آگ بھی نہیں ہے، خالی آدمی کو ایسی جگہ میں جو بالکل تنگ ہے بند کر دیا گیا ہے، جہاں سے کوئی ہوا نہیں آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے اندر آدمی مر جائے گا ہوا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ چاروں طرف آگ ہے اور تنگ جگہ ہے، آدمی چلائے گا، آدمی چلاتا ہے مجھے باہر نکالو، میں یہاں مر رہا ہوں، میری سانس گھٹ رہی ہے، نکالو مجھے باہر۔ کوئی آواز رسپانس میں نہیں ہے، جواب نہیں دے رہی ہے۔ اللہ، چلائیں گے، کہیں گے ارے موت دے دو، موت دے دو ہمیں، کہیں گے اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، کہیں گے موت دے دو۔ ان کی بے بسی کا حال دیکھ رہے ہیں قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے، ان کی بے بسی کا حال یہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے مجھے بچا لو۔ آدمی کہیں کسی مکان میں پھنس جائے تو کیا کہے گا؟ ہیلپ ہیلپ، ارے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں بچاؤ، کہہ رہے ہمیں مار دو۔ ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بچا لو، ہیلپ، وہاں تو ہیلپ آنے والی ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے مار دو، اے ہلاکت آ جا۔ جواب ملے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، آج بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو۔ کوئی